بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست صاحب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایکس قادیانی فورم پر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مگر یہ پروگرام ایک تسلسل ہے عقائد احمدیت، قادیانیت، مرزائیت کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ خود مرزا غلام احمد قادیانی اور جماعت کے بڑے اکابرین کی کتب سے۔ ہم نے پچھلی 3 ایپیسوڈز میں اس چیز کو اظہر من الشمس کر دیا ہے کہ قادیانی جماعت اپنے عام قادیانی کو، ایک کامن لے مین قادیانی کو، ان دلائل تک، ان عقائد تک، ان تعلیمات تک، ان نظریات تک، ان افکار اور آراء تک، اور ان پلید اور نجس توہمات پر جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اس تک رسائی نہیں کرنے دیتے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں، اور جہاں ہر انسان کو گیجٹس تک ایکسس ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کلک کرتا ہے اور کتابیں نکال لیتا ہے، ایسے دور میں کب تک جماعت احمدیہ ایک عام احمدی، عام قادیانی سے ان کتابوں کو، ان دلائل کو چھپائے رکھے گی، ہماری آواز کو چھپائے رکھے گی؟ کب تک جماعت پابندیاں لگا کر احمدیوں اور قادیانیوں کو روکتی رہے گی کہ آپ نو مسلمین کی، مسلمانوں کی، علماء کی، ختم نبوت کے مجاہدین کی اور اس حوالے سے جو آگاہی کی مہم کا حصہ ہیں ان کی بات نہ سنیں؟ کب تک اس پہ کام کر سکے گی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ حقیقت اور سچ پر مبنی ہے تو یہ کھل کر اپنی کتابوں کی تعلیمات جو ان کی کتابوں میں ان کے منہ بولے نبی نے لکھی ہیں ان کو کھل کر بیان کرتے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں اور یہ ہمارے عقائد۔ مگر آپ نے پچھلی 3 ایپیسوڈز میں، اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ میں سے کسی نے، تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 3 ایپیسوڈز میں قریباً بڑے 5 عقائد کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب خلیفہ ثانی جماعت قادیانیہ نے تحریف کر دی، اور ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں سے ہی اس چیز کو ثابت کیا کہ ایک طرف وہ نبی کیا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ان کا جانشین، ان کا فرزند ارجمند اور ان کا ناخلف خلیفہ کیا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ دعوت الامیر نامی کتاب کا ایک ملخص رسالہ شائع کیا گیا جس کی طرف ہم نے توجہ پچھلے 3 ایپیسوڈز کے اندر دلائی تھی۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے وہ تھی عقائد احمدیت، اور یہ کتاب شائع کرنے والے کون تھے جناب؟ ہم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ ان کے ناشر ہیں نظارت نشر و اشاعت قادیان، یعنی یہ قادیان سے کتاب چھپی ہے اور اس کے ناشر بھی نشر و اشاعت کی نظارت ہے، یعنی عام نظارت نہیں ہے، نشر و اشاعت کی نظارت۔ اب اور پھر میں نے آپ کو یہ چیز بھی بتائی تھی کہ آپ اس کا تعارف دیکھیں، کہ اس تعارف میں ہم نے پچھلی 3 ایپیسوڈز کے اندر بار بار دہرایا اس چیز کو کہ آپ اس کا تعارف دیکھیں۔ اس کا تعارف میں کیا لکھا ہے جی؟ یہ نو مبایعین حضرات کے لیے خاص طور پر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب دعوت الامیر سے ماخوذ شائع کیا جا رہا ہے یہ عقیدے۔ ٹھیک ہے، کیوں جی ہائی لائٹڈ ہے؟ تاکہ ناواقف حضرات کو جماعت احمدیہ کے صحیح عقائد کا علم ہو سکے اور ان لوگوں کی کلئی کھل سکے جو جماعت احمدیہ کی طرف جھوٹ طور پر غلط عقائد منسوب کرتے ہیں۔ تو گویا یہ کتاب ایک فیصلہ کن، اور یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے تمام all eggs in one basket، اپنے تمام عقائد جو ہیں اس باسکٹ کے اندر اکٹھے کر دیے ہیں، جس سے جماعت احمدیہ کے عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ رسالہ میرے ہتھے چڑھا
تو میں نے اس کا مطالعہ کیا اور قریباً 18 کے قریب صفحات ہیں، اس سے زیادہ ہے بھی نہیں ہے. میں اس کو جن 16 صفحات ہیں. تو جن لوگوں نے پچھلی ہماری 3 ایپیسوڈز دیکھی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے کھل کر ان کے جائزہ لیا ہے، اور آپ ضرور ان ایپیسوڈز کو دیکھیں، مختصر ہیں، آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. تو عام احمدی سے جو مخلص احمدی ہے، اور میری مراد مخلص سے وہ مخلص احمدی نہیں جو چندہ دے تو تب اس کو مخلص کا لقب ملتا ہے. ہاں جی جی، میری نزدیک مخلص احمدی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک خلوص سے دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جس مذہب پر، جس دین پر قائم ہوں، آیا وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں. تو وہ پچھلی ایپیسوڈز دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اس کتاب کا تجزیہ تنقیدی میں نے کرنا ضروری سمجھا. آج ہم اس کی چوتھی ایپیسوڈ کا آغاز کر رہے ہیں. آج اس عقیدے پر بات ہوگی نا دوستو، وہ بڑا بنیادی عقیدہ، ویسے تو عقائد سارے بنیادی ہوتے ہیں، تو جس پر آج ہم بات کرنے لگے ہیں وہ قادیانی عقیدہ نبوت کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے کہ میں کتاب کی طرف جمپ کروں، میں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جماعت احمدیہ دنیا کی واحد ایسی جماعت ہے جس میں عقیدہ نبوت کے بارے میں اختلاف موجود ہے. یعنی ان کے اندر، یعنی قادیانی مذہب، احمدیت اور مرزائیت، یہ وہ مذہب ہے. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا. ہاں جی، بیک ٹو دا سبجیکٹ. ایک کال ایمرجنسی آ گئی تھی. اچھا خیر، دوست جو جوائن کر رہے ہیں جی لنک پبلک کر دیں. میں ایک دو باتیں کرتا ہوں جو بات جہاں رکی تھی. وعلیکم السلام شیر علی محمدی، ماشاءاللہ جی. اور احمد رفاقت بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جو دوست بھی سن رہے ہیں فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پر یہ اس وقت لائیو چل رہا ہے. میں لنک بھی پبلک کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہم سوال و جواب کی بھی گپ شپ کر لیں گے. اگر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ہوگا. میں لنک جو ہے ابھی سے پبلک کر رہا ہوں. اچھا، میں پھر فیس بک کے اوپر بھی آپ گروپس کے اندر اس کو شیئر کریں، یہ بھولے مت، اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے فیس بک پر بھی، اور یوٹیوب کے لنک کو بھی جو لوگ واٹس ایپ گروپس کے اندر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اسی طریقے سے اس لنک کو بھی احمدی دوستوں تک پہنچائیں، خواتین و حضرات تک پہنچائیں، نوجوانان تک پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ جناب آپ آ جائیں، حاضر ہوں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو اس پر توجہ دیں. خیر بہرحال، بیک ٹو دا سبجیکٹ. قادیانی عقیدہ نبوت کیا ہے؟ مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی عقیدے کو لے کر اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی مسلمانوں میں جتنے مکاتب فکر اور مسالک اور فرق پائے جاتے ہیں، فروعی اختلاف ہوں یا ایون اصول کی جزیات میں اختلاف ہوں، وہ سب بہرحال اس چیز پر متفق ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. قرآن اللہ کے نبی پر اتری ہے، اور وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، یہ سب متفق ہیں. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جماعت احمدیہ کے بنیادی بڑے فرقوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی بھی تھے یا نہیں تھے. یعنی ان کے ہاں نبوت کا یہ تصور ہے. اس کی آپ نے مثال اگر سمجھنی ہو تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، لاہوری جماعت ورسس قادیانی جماعت. 3 پروگرامز کیے تھے زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر. آپ وہاں ان کو دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ میں جائیں، زیتون ایف ایم لائیو کی پلے لسٹ میں لاہوری جماعت ورسس قادیانی جماعت لکھیں. اس میں نے ان کے بنیادی 3 ایپیسوڈز کے اندر ان کی تاریخ بھی بیان کی ہے اور ان کے اصولی اختلافات بھی بیان کیے ہیں، اور ان کی اوریجنل کتابوں سے. خیر بہرحال، اختلاف کیا ہے؟ لاہوری جماعت ہے میری مراد، وہ جو اختلاف پیدا کرتی ہے عقائد کے اندر. 1914 میں حکیم نور الدین جو ان کا دوسرا خلیفہ، پہلا خلیفہ تھا سوری، وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور دوسرے خلیفہ ان کے منتخب ہوتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود. وہ خلیفہ صاحب جو منتخب ہوتے ہیں 1914 میں، تو اس وقت ظاہری طور پر، یعنی پرومیننٹ وے کے اندر ان میں اختلاف آ جائے، ظاہری طور، نمایاں طور پر، عیاں فاش اختلاف. تو 2 گروہ بن جاتے ہیں. ایک اپنے آپ کو انجمن خدام احمدیہ یا انجمن احمدیہ اسلام کہنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو لاہوری جماعت سے منسوب کیا گیا. اور دوسرے بن جاتے ہیں ربوہ گروپ، قادیانی گروپ، یا جماعت احمدیہ، یا سلسلہ احمدیہ، یا احمدیہ کمیونٹی. یہ سارے ان گروہوں کا نام ہے.
لاہوری جماعت جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے جہاں جہاں لفظ اپنے بارے میں نبی بولا ہے ان کو غلط فہمی لگی ہے۔ اب یہ چھوٹے بندے بات کرتے، چھوٹا کو مولوی بات کرتا تو بات تھی۔ اب محمد علی لاہوری ایم اے جیسا بندہ کتاب لکھتا ہے النبوت فی الاسلام، اردو میں ہے پی ڈی ایف کے اندر، اتنی بڑی کتاب اختلافی۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں تو دوسری طرف جناب آپ کے، میں اگر ممکن ہوا تو میں آپ کو کتاب دکھا بھی دوں گا، میرے سسٹم میں اس وقت نہیں ہے، میرے فون کے اندر پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو تو وہ رابطہ کرے۔ اچھا اس نے کتاب النبوت فی الاسلام اور ادھر لکھ دی مرزا بشیر الدین نے حقیقت النبوہ، یعنی یہ وہ واحد دنیا کی جماعت ہے کہ جس میں یہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو ہمارا پیشوا ہے، جو ہمارا حکم اور عدل ہے، جو ہمارا جناب مسیحا ہے، جو ہمارا منجی ہے، جو ہمارا ہادی ہے، جو ہمارا نذیر ہے، جو ہمارا مرشد ہے، جو ہمارا جناب آپ یہ سمجھ لیں مہدی ہے، اسی کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا یہ تو تھا بنیادی دو فرقوں کے درمیان اختلاف۔ اب آپ کو جان کر، ایک عام احمدی کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی، میرے عام احمدی دوستوں بھائیوں، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، اپنے دل کو تھامیے کہ قادیانی جماعت میں ہم نے کتنے عام احمدیوں سے ملاقات کی جن میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، بوڑھے اور جوان دونوں شامل تھے، عالم اور جاہل دونوں شامل تھے، ایک بڑے عرصے تک اس چیز سے غافل رہے کہ مرزا قادیانی صاحب کا اوریجنل دعویٰ کیا تھا۔ یعنی بعض قادیانیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم تو امام مہدی مانتے ہیں، ہم تو نبی بھی نہیں مانتے۔ بعض کہتے ہیں ہم تو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے، مسیح موعود کا مراد یہ ہے کہ وہ کو مسیح موعود تھے بس۔ بعض کہتے ہیں جی ہم نے تو امام زمان مانا تھا، امام وقت ماننا تھا۔ یعنی ان کی اپنی جماعت کے اندر عقیدہ نبوت کے بارے میں اس قدر تساہل ہے، تسامح ہے، تشنگی ہے، پیچیدگی ہے، کشیدگی ہے، اضطراب ہے، انتشار ہے اور افتراق ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مرزا صاحب حقیقت میں تھے کون۔ اور حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا تاثر بھی یہی دیا تھا کہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہندو، بہرحال خیر وہ تو ایک تفصیلی، ابھی ہمارا موضوع ہے قادیانی عقیدہ نبوت، تو سمجھ لیں کہ ان میں اس قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں عقیدے کو۔ یہ میں نے بنیاد پتہ کیوں رکھی ہے عام احمدی دوستوں اور مسلمانوں، بنیاد میں نے کیوں رکھی ہے؟ بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے عقیدہ قطعی ہوتا ہے اور ان ایمبیگوس ہوتا ہے، کرسٹل کلیئر۔ عقیدہ 2+2=4 کی طرح ہوتا ہے۔ اور آپ قادیانیوں سے نہیں یقین، آپ قادیانیوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے، کوئی امام مہدی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے عقیدوں کی۔ خیر اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کا عقیدہ پڑھانے کے لیے، اور پھر اس پر ہم کریں گے تبصرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ہم آپ کو تبصرہ کرواتے ہیں، سناتے ہیں بلکہ ان کے عقائد کا۔ لیں جی، اسکرین شیئر ہو جائے گی اور میں اس کو فل کر دوں گا تاکہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں اور صرف آپ اور اسکرین اور آپ کی آنکھیں آپ پڑھیں اور آپ غور کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈز کے اندر قادیانی جماعت کے عقائد احمدیت نامی کتاب سے 5 عقیدوں کا تنقیدی اور تقابلی جائزہ پیش کیا تھا مرزا صاحب کی کتب سے، اور ہم یہ ثابت کر چکے تھے کہ کس طریقے سے جماعت احمدیہ کے عقائد میں تحریف کی گئی ہے، اور وہ تحریف 1914 کے بعد ہوئی ہے۔ مرزا صاحب کی پیدائش کتاب البریہ کے مطابق 1839 یا 1840 عیسوی سے 1908 مئی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ 60+ ایج انہوں نے پائی۔ 1914 کے بعد یہ تحریف ہوئی، اور تحریف کرنے والا کوئی اور نہیں کہ گھر کو لگ گئی آگ، گھر کے چراغ سے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اور مرزا بشیر الدین قادیانی کتابوں اور عقیدوں میں تحریف کر کے خوشیاں منائے۔ چھٹا عقیدہ آپ کی اسکرین کے اوپر،
آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. نہایت توجہ سے آپ نے اس عقیدے کو سننا ہے اور اس پر ہم تبصرہ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی دنیا تاریکی سے بھر گئی، اب یہ بنیاد بنانے لگے ہیں کہ عقیدہ نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. یعنی عام احمدی کو یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے ہم پول کھولتے ہیں. اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب کبھی دنیا تاریکی سے بھر گئی ہے اور لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بلا آسمانی مدد کے، یعنی بغیر آسمانی مدد کے شیطان کے پنجے سے رہائی پانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کاملہ اور رحم بے اندازہ کے سبب اپنے نیک اور پاک اور مخلص بندوں میں سے بعض کو منتخب کر کے دنیا کی رہنمائی، یہ دیکھیں، بعض کو منتخب کر کے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا. جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر کی آیت 25 ہے. یعنی کوئی قوم، اب یہ ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں کون؟ مرزا بشیر الدین. یعنی کوئی قوم نہیں جس میں ہماری طرف سے نبی نہ آ چکا ہو، اور یہ بندے اپنے پاکیزہ عمل اور بے عیب رویے سے لوگوں کے لیے خضر راہ بنتے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اپنی مرضی سے دنیا کو آگاہ کرتا ہے. کون؟ اللہ. جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا وہ ہلاکت کو سونپے گئے، اور جنہوں نے ان سے پیار کیا وہ خدا کے پیارے ہو گئے، اور برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں، اور اپنے سے بعد کو آنے والوں کے لیے وہ سردار مقرر کیے گئے، اور دونوں جہانوں کی بہتری ان کے لیے مقدر کی گئی. اچھا، یہ ہے پہلا جز اس عقیدے کا. کیا سمجھ آیا آپ کو اس عقیدے سے؟ سمجھ کیا آیا؟ سمجھ جناب یہ آیا کہ مرزا بشیر الدین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کبھی دنیا تاریکی سے اور وائلنس سے، کیوس سے، انارکی سے، شدت سے، جنگ و جدل سے، فتنہ و فساد سے، خون خرابے سے اور سرکشی اور سرگردانی سے بھر جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص پاک نیک بندوں میں سے بعض کو چنتے ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی. اب یہ عقیدہ کھلا پیش کیا گیا ہے، اوپن سٹیٹمنٹ ہے. اوپن سٹیٹمنٹ سے مراد پتہ کیا ہے؟ اجراء نبوت، یعنی نبوت جاری ہے. جب کبھی دنیا میں یہ حالات ہوں گے تو اللہ اپنے بندے بھیج دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسے کہتے ہیں قادیانیوں کا وہ عقیدہ جو اجراء اوپن سٹیٹمنٹ. یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے، خاتم النبیین ہے، نبوت اور رسالت کا اختتام آپ پر ہو گیا، اور وہی نبوت اور رسالت جو ہے اس کے بعد جاری و ساری نہیں ہو سکتی. یہ عقیدے کے خلاف ہے، قرآن کے اور قرآن و سنہ کے. اب یہ کہتے ہیں انہوں نے اوپن سٹیٹمنٹ کی ہے. اوپن سٹیٹمنٹ سے مراد یہ تھی کہ ان کے نزدیک ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے، اجراء نبوت کا ہے. اجراء نبوت کا. اور اجراء نبوت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب کبھی ایسے حالات ہوئے جو اس عقیدے میں بیان ہوئے ہیں، چھٹے عقیدے میں، تو تب اللہ اپنے نیک بزرگ پاک بندوں میں سے مخصوص لوگوں کو چنتا رہے گا جو کہ نبی ہوں گے. آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو کھولا جا سکتا ہے. آئیں دیکھ لیتے ہیں. اسی لیے میں احمدی دوستوں کو کہتا ہوں کہ اپنے عقائد میں تحریف نہ ہونے دیں، مرزا صاحب کی طرف رجوع کریں. آئیں دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اگر نہیں آ سکتا تو جو آ سکتا ہے وہ کون ہے. آیا ظاہری بات ہے کہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے. میں بتاتا ہوں اس حوالے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ حوالہ ذرا سنیں. کتاب ہے جی روحانی خزائن، جلد 6، شہادت القرآن، صفحہ ہے 323 اور 24، 23 کی آخری لائن اور 24 کی 2 پہلی لائنیں. مرزا صاحب کہتے ہیں چونکہ ہمارے، اب دیکھیں خاتم الانبیاء کے بعد آ رہا ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں چونکہ ہمارے سید و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدہ جماعت احمدیہ قائد احمدیت وہاں پیش کر رہی ہے کہ نبی ہی آئے گا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نبی کے قائم مقام آئیں گے. قائم مقام کبھی بھی اوریجنل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. اوریجنل کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
قائم مقام کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جزوی اختیارات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس چند مخصوص مختصر سے جزوی سے آرڈرز ہوں گے جو وہ دے گا، اس کو اتھارٹی مانا جائے گا. قائم مقام اس کو کہتے ہیں. تو اگر بالفرض مان لیا جائے کہ مرزا قادیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی آ بھی سکتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ نبی نہیں ہوگا، محدث ہوگا. اب محدث کو کوئی بھی نبی نہیں مانتا. اب جماعت احمدیہ کا عقیدہ، قائد احمدیت میں اوپن سٹیٹمنٹ بڑے لگے لپٹے انداز کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں. اوپن سٹیٹمنٹ. اس سے ایک عقیدہ یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد بھی پھر آنے چاہیے نا. سوال تو یہ اٹھتا ہے. اس پر میں ایک دلیل دوں گا آگے. عام احمدی کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر یہ عقیدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی دنیا کے یہ حالات ہوں گے تو کوئی نبی آ سکتا ہے، تو اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کے بعد، اور جو مرزا صاحب کے بعد نبوت کا کلیم کر رہے ہیں، کیا جماعت احمدیہ اجازت دیتی ہے، ان کی جماعت، ان کا نظام، ان کا سسٹم، کہ آپ اس نبی کو مانیں جو مرزا صاحب کے بعد کلیم کر رہا ہے؟ اور اگر کہیں نہیں ہم نہیں مانتے، تو یہ عام احمدی کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو منافقت ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ مسلمانوں کو تو یہ تانا دیتے ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی مانتے نہیں ہو. کتنی گستاخی کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں تو اتنے نبی آئے اور آپ کے پلے تو آئی کچھ نہیں. اور جب آپ مسلمانوں کو تانا دے رہے ہوتے ہو، تو ہم آپ سے جب کہتے ہیں کہ احمدیوں، قادیانیوں، کیا مرزا صاحب کے بعد کوئی آ سکتا ہے، تو آپ کی جماعت کہتی ہے نہیں، کوئی نہیں آ سکتا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، تو ہم آپ کو ابھی حوالہ دکھائیں گے. ٹھہر جائے ذرا. اس حوالے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور حوالہ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا صاحب کے بقول اس امت میں اب خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا. اور انہوں نے کیا کر دیا؟ اوپن سٹیٹمنٹ دے دی کہ جب کبھی یہ حالات ہو جائیں گے اللہ بھیجے گا. مگر سوال یہ اٹھتا ہے آگے کہ جب کبھی یہ حالات ہو گئے تو نبی نہ آئے تو پھر کون آئے گا؟ یہی ایک دفعہ ہماری ایک قادیانی مربی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، تو اس ڈیبیٹ کی بنیاد جو موضوع تھا وہ تھا ختم نبوت یا اجراء نبوت. تو اس مربی صاحب نے جو پہلی جذباتی دلیل دی تھی وہ یہی عقیدہ تھا جو اوپن سٹیٹمنٹ کے طور پر پیش کیا. انہوں نے کہا دیکھیں، اللہ ناانصاف ٹھہرے گا اور غیر عادل ٹھہرے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کے لیے تو انبیاء کو ڈائریکٹ راست رہنمائی کے لیے بھیجا کہ اللہ کی رہنمائی اور پشت پناہی میں اور اللہ کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے تھے. اور اب ہم جبکہ جدید فتنے اور فتنوں کا ایسا دور ہے کہ جو ہے نا وہ بچا ہی نہیں جا سکتا، اتنے فتنے ہیں اور اتنی آسانی سے ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو بالاولیٰ یہ تقاضا تھا یا ایکسپیکٹیشنز تھیں یا نیڈ تھی کہ کوئی نبی آتا. اب تو نبوت زیادہ چاہیے تھی، وہ یہ دلیل رکھتے ہیں. تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عقل تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ اب تو زیادہ نبیوں کی ضرورت تھی، تو کیا مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے یہ سوال کیا کہ مرزا صاحب کے بعد بھی تو ابھی بھی تو ضرورت ہے نا، یعنی مرزا صاحب کے آنے کے بعد کون سا کائنات میں راوی چین لکھنا شروع ہو گیا ہے، یا ہر طرف عدل کا راج ہے، یا ہر طرف گھروں میں اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یا ہر طرف کہہ کے خوشیاں رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں، ابھی بھی خون بہ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں، راتیں غمگین ہیں، اجڑے چمن ہیں، دامن داغدار ہیں، الجھی زلفیں ہیں، جھکی ہوئی نظریں ہیں. یہ سب کچھ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے. تخت بھی ہے اور دار بھی ہے، تلوار بھی ہے اور گھولی بھی ہے. یہ سب کچھ تو آج بھی ہے. تو نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہم احمدیوں سے پوچھتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ مرزا صاحب چونکہ آ گئے ہیں اس لیے اب سب امن سمجھیں، اب کانوں پہ انگلیاں رکھ لیں اور آنکھیں بند کر لیں. سوری، ایک عام احمدی اب ایسا نہیں کرے گا، ایک عام قادیانی اب ایسے نہیں سوچے گا. وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا کہ اگر تم مسلمانوں سے نبوت کا مطالبہ کرتے ہو تو مرزا غلام قادیانی صاحب کے بعد بھی تو نبی آنا چاہیے نا، اب کیوں دروازہ بند ہوا؟ جب یہ ہم نے اس سے سوال کیا تو وہ بغلے جھانکنے لگے، تو مجھے پھر پوچھنے لگے. اب انہوں نے مجھے کاؤنٹر کوسچن کیا. اب یہ حوالہ جو میں دینے لگا ہوں یہ اس عقیدے کا کاؤنٹر کوسچن کو رسپانس کرے گا. جب ہم اس پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ کاؤنٹر کوسچن. تو وہ مربی صاحب جرمنی کے مجھے کہنے لگے کہ پھر آپ بتائیں، اتنا ظلم، اتنی بربریت، آپ تو پھر مانے نا کہ نبی آنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کیوں؟ جب نبی کے بغیر کام چل سکتا ہو
تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا جب علاقے کا ایس ایچ او امن قائم کر سکتا ہو تو پرائم منسٹر کی کیوں ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر کی ضرورت تو تب پڑے نا جب سچویشن ہاتھ سے نکل جائے، مگر جب علاقے کا ایس ایچ او صحیح طریقے سے ڈیوٹی دے. اب ہمارے علاقے کے ایس ایچ او لے رشوت، ہاں جی، خود گناہ گار ہو، کرمنل ہو، اور ہم کہیں نہیں جی نہیں ہمیں پرائم منسٹر چاہیے. بھئی ایس ایچ او بدلو. اب ہمارے جن لوگوں نے دین اسلام کی آبیاری کا کام کرنا تھا اور احیاء دین کا علم ہاتھوں میں تھام کر سینہ سپر ہونا تھا مورچوں پر، محاذوں پر، وہ جناب ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر لوگ تو کہیں گے بھائی کوئی نبی آنا چاہیے، پرائم منسٹر کو بلاؤ، پرائم منسٹر کو بلاؤ. جبکہ پرائم منسٹر کے بغیر کام ہو سکتا ہے. اگر ایک ایماندار ایس ایچ او علاقے کے اندر ہو تو مسجد کے باہر سے چپل بھی چوری نہیں ہو سکتی. گھر کی چوری تو دور کی بات ہے نا جی، ہاں جی، کسی کی چپل چوری نہیں ہوگی. تو ایس ایچ او ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی. تو یہ میں نے ان کو بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آپ مسالے اپنے پاس رکھے. تو میں نے کہا ہم مرزا صاحب سے پوچھوا دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نزدیک کیا یہ ٹھیک ہے کہ نبی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو اور نبی کے بغیر بھی کوئی ایسے اشخاص آتے ہوں جو دین اسلام کی آبیاری کا کام کر سکتے ہوں؟ تو کہنے لگے بتائیں. تو میں نے کہا لیں حوالہ ہمارے دن میں یہ لیں. تو یہ اجرائے نبوت کے اوپر ایٹم بم والا حوالہ ہے. اجرائے نبوت کا جو یہ جذباتی دلیل دیتے ہیں نا کہ جنہیں نبی کی تو بڑی ضرورت ہے، نبی کی تو بڑی ضرورت ہے، تو یہ ایٹم بم لے لیں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 355 کتاب شہادت القرآن ہے. آخری 2 لائنیں ہائی لائٹڈ آپ کے سامنے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی تو اس امت میں آنے کو رہے. عام احمدی دوستو توجہ کرنی ہے، مرزا صاحب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اب اس امت میں نبی تو کوئی نہیں آئے گا. اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں، یعنی نبی کے خلفاء، خلیفے، سکسیسرز نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. اب مرزا صاحب نے تو سولوشن پیش کر دیا ہے. جو شخص یہ کہہ کر جذباتی کہ جی اب تو نبیوں کی بڑی ضرورت ہے، اللہ تب بھیج، اب کیوں نہیں بھیج، تو بھائی اب آئیں گے نا، سکسیسرز آئیں گے. اگر اب کہیں کہ کیوں نہیں آتے تو بھائی پیدا کریں. اب یہ تو نہیں ہے کہ سکسیسرز آئیں، آپ ان کی بات نہ مانیں، وہ محنت کریں، وہ کلپتے رہ جائیں اور کوئی ان کی آواز نہ سنے. تو یہ میں نے دلیل اس بنیاد پر دی ہے کہ جو اجرائے نبوت پر جذباتی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں ان کو مرزا صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مرزا صاحب تو نبی کے بغیر بھی اسلام کی روحانیت کو اور اس کے کرشموں کو جاری کرنے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا، اب ہم نے جو سوال پیش کیا تھا وہ سوال تو میرے دوستو احمدی وہیں کا وہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، مرزا بشیر الدین والا عقیدہ رکھنا ہے، جبکہ میں نے مرزا قادیانی صاحب کا عقیدہ آپ کو دکھا دیا ہے، مگر اگر آپ نے عقائد احمدیت کا یہی عقیدہ رکھنا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں. اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب کبھی یہ حالات ہوتے ہیں تو اللہ نبی بھیجتا ہے اور ہر قوم میں وہ نبی بھیجتا ہے، اور جب کبھی ایسے حالات ہوں گے تو وہ نبی بھیجے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے توبہ 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 توبہ. مگر آئیں اب ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد نبی تو کیا، مرزا صاحب نے بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو کمی تھی، جو تھوڑی بہت رہ چکی تھی نعوذ باللہ، اس کو بھی پورا کر دیا ہے. مگر آئیں پہلے ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، اگلا حصہ اس کے بعد ہی حوالہ آپ کو دیں گے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کے اوپر. اب وہ یہ بات کرنے لگے، کہتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں، یہ دوسرا جز شروع ہو گیا تو اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا جز یہاں سے شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ یہ خدا کے فرستادے، یعنی خدا کے جو نیک بندے ہیں جو دنیا کو بدی کی ظلمت سے نکال کر نیکی کی روشنی کی طرف لاتے رہے ہیں، مختلف مدارج اور مختلف مقامات پر فائز تھے. یعنی ان میں درجہ بندی ہوتی ہے، نبیوں میں مختلف مدارج درجے ہوتے ہیں اور مختلف ان کے مقامات ہوتے ہیں انبیاء میں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. اور ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سید ولد آدم قرار دیا اور کافتن للناس مبعوث فرمایا، اور جن پر اس نے تمام علوم کاملہ ظاہر کیے اور جن کی اس نے روب
یہ ذرا دیکھیے گا، اور جن پر اس نے تمام علوم ظاہر کیے اور جن کی اس نے روب اور شوکت سے مدد کی کہ بڑے بڑے جابر بادشاہ ان کے نام کو سن کر تھرا اٹھتے تھے، اور جن کے لیے اس نے تمام زمین کو مسجد بنا دیا، حتیٰ کہ چپا چپا زمین پر ان کی امت نے خدائے وحدہ لا شریک کے لیے سجدہ کیا، اور زمین عدل و انصاف سے بھر گئی بعد اس کے کہ وہ ظلم جور سے بھری ہوئی تھی۔ اب یہ جو آگے جملہ ہے نا، اور ہم یقین رکھتے ہیں، یہ تیسرا جز آ جائے گا، تو اس کو ہم ابھی ڈیل کرتے ہیں بعد میں۔ اب یہاں انہوں نے کیا کہا ہے، اس طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافتن للناس، کافتن للناس آئے ہیں، تمام کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ احمدی دوستو، جب آپ بھی یہ مانتے ہو کافتن للناس آئے ہیں، تو پھر آپ کے بعد نبی آنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یا تو یہ کہو کہ آپ کا قرآن محفوظ نہیں، آپ کی تعلیمات محفوظ نہیں، دین اسلام کا مغز اور مخ اور لب لباب محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تب آپ کہو کہ ایک نبی کی ضرورت پڑے۔ اب وہ کہتے ہیں کافۃ الناس، تو میرا ایک الزامی سوال یہ ہے کہ پھر تو مرزا صاحب کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو تمام انسانوں کے لیے آئے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے آنے کا کیا ہوا ہے، یہ حوالہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ حوالہ بڑا چونکا دینے والا ہے، کلمۃ الفصل کا۔ یہ ذرا دیکھیے، کلمۃ الفصل نامی جو یہ رسالہ ہے، پمفلٹ ہے، چند صفحات پر یہ ہے، چند سو پر۔ یہ مرزا صاحب کے چھوٹے بیٹے بشیر احمد ایم اے صاحب کا ہے، جو سیرت المہدی کے مصنف ہیں، سیرت المہدی کے مصنف، یہ ان کا ہے۔ یہ صفحہ ہے 116، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں کلمۃ الفصل صفحہ 116، فل زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ جناب تسلی سے اس کو پڑھ سکیں۔ جلد 14 کلمۃ الفصل۔ اب یہاں اس کو آپ نے دیکھنا ہے، یہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب یہ دیکھنا آپ دوسرا، اچھا، خاتم النبیین کی بعثت سے پہلے نبوت مستقلہ کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے موسیٰ کی امت میں بہت نبی آئے، کیونکہ ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ جب تک وہ نبوت کے تمام کمالات کو حاصل نہ کر لیں ان کو نبوت نہ ملے، بلکہ ہر ایک زمانے کی ضرورت کے مطابق نبیوں میں کمالات رکھے جاتے تھے۔ لیکن خاتم النبیین کی بعثت سے نبوت مستقلہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا، جس کے یہ معنی ہے کہ آپ کے بعد نبوت صرف اسی کو مل سکتی ہے جو آپ کی اتباع میں اس قدر آگے نکل گیا ہو کہ اس کا اپنا وجود درمیان میں نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اجرائے نبوت کے جو قادیانی قائل ہیں نا، یہ پورا عقیدہ بیسیکلی اجرائے نبوت کے اوپر کھڑا ہے، ان کا چھٹا عقیدہ جو آج چوتھی ایپیسوڈ کے اندر جس پر ہم تنقیدی جائزہ پیش کر رہے ہیں، ان کے اپنے لٹریچر سے کس طریقے سے تحریف کی گئی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی نبوت جو ہے نا، یہ اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ اس قدر اتباع کی گئی ہو کہ اس کا اپنا وجود درمیان میں سے نکل گیا ہو، کیونکہ ذل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی اصل کی کامل تصویر ہو۔ اب اگر آپ کے بعد بھی، یہ دیکھیں ذرا، یہ توجہ کیجئے گا، یہاں اجرائے نبوت کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں مرزا بشیر احمد ایم اے نے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ حالات ہوں گے نبی تو آتے رہیں گے، اجرائے نبوت کا عقیدہ ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ذل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے اصل کی کامل تصویر ہو، اب اگر آپ کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی۔ کن کے بعد آ جاتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت اجرا اس صورت میں ہوتا کہ بہت سے نبی آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک اجرائے نبوت صرف اور صرف مرزا قادیانی، یعنی ایک کھڑکی کھلی ہے، اس میں مرزا قادیانی صاحب کڑپ کر کے باہر آئے ہیں اور پھر وہ کنڈی اندر سے بند کر لی گئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں آنے دیا گیا۔ تو بھئی یہ کون سی اجرائے نبوت ہے؟ یہ تو اجرائے نبوت کے عقیدے کے ساتھ بھی مذاق ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کی بھی توہین ہے۔ یہ تو کسی طرف بھی نہیں ہے، ان کی کشتی تو عقیدہ نبوت کے بارے میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ عقیدے کی، میں نے بہت دفعہ یہ جملہ کہا ہے اور اس جملے کو میں نے تاریخی طور پر کہا ہے کہ قادیانی عقائد کی حالت غریب کی چادر کی سی ہے کہ اگر پیر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا اور سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگا، یہ حالت ہے قادیانی عقیدوں کی۔ اب میں اگر ختم نبوت کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اجرائے نبوت ان کو پکڑ لیتا ہے،
اگر اجرائے نبوت پر سوال کرتا ہوں تو ختم نبوت ان کو پکڑ لیتا ہے. تو ان کے عقیدہ ہے کیا؟ ختم نبوت ہے یا اجرائے نبوت ہے؟ اگر کہیں اجرائے نبوت ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے کہ جی اگر مرزا صاحب کے بعد اگر بہت سے نبی مان لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا معنی یہ مان لیں کہ بہت سے نبی آ سکتے ہیں تو یہ تو آپ کی شان نظروں سے گر جاتی ہے، یہ تو آپ کی توہین ہے. اور آگے لکھا بھی ہوا ہے، آخری دوسری لائن دیکھیں، کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبی کے ہونے کے یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں. بہت سے لوگ محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کرنے کے محمد رسول اللہ ہی کہلائے گا. اس لیے سنیں ذرا، اب یہ سنیے گا، پس اس لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے. ٹھیک ہے. اب آگے انہوں نے کہا جی وہ بنی اسرائیل کو مگر آگے کہا کہ ایک ہی بندے کو ملا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صرف مسیح موعود کے لیے خاص ہے، اس لیے نبی کہلانے کے لیے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اجرائے نبوت ہے، کہتے ہیں جی اجرائے نبوت ہے. سوال کریں کہ مرزا صاحب نبی بن سکتے ہیں، مرزا صاحب کے بعد کو نبی آ سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی. کیوں جی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اچھا جی، یعنی ان کا ختم نبوت کا اجرائے نبوت کا، یعنی اب سنیے گا ذرا، ان کا اجرائے نبوت کا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد ہے. سمجھ آئی؟ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اجرائے نبوت کا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا ہے. اور قادیانیوں کا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا ہے اور مرزا قادیانی کے بعد ختم نبوت کا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ایک سٹیپ ہے، جس سٹیپ کو یہ لیتے ہیں اور فوراً اجرائے نبوت جاری ہو جاتی ہے، اور اگلا سٹیپ لیتے ہیں تو ختم نبوت ایکٹیو ہو جاتی ہے. اب ان سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کے بعد اجرائے نبوت کے عقیدے کو بند کرنے کی دلیل دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت جاری ہے. خود مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد میرے جیسے 10,000 آ سکتے ہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 10,000 آ سکتے ہیں، تو وہ میرے جیسے سے کیا مراد ہے؟ مرزا صاحب کے ہم پلے ہی ہوں گے نا. تو یہ کیا عقیدہ کیا ہے؟ جماعت احمدیہ سے میرا سوال ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ ختم نبوت مانتے ہو یا اجرائے نبوت مانتے ہو؟ اس طرف آتے ہیں. خیر، یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم عقیدے کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. آئیں ذرا عقیدے کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، آئیں جی، آئیں لیں جی. اب ہم پڑھتے ہیں. اب ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں، یہاں آنا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر پہلے انبیاء بھی اس نبی کامل کے وقت میں ہوتے تو انہیں اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے. وہ سورہ آل عمران کی آیت 82 کوٹ کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اچھا، آیت وہ پیش کی ہے جو میثاق النبیین والی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اگر کہا اگر تمہارے وقت کے اندر وہ نبی آ گئے تم اس کی اطاعت کرو گے، یہ انہوں نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کہتے ہیں ہم اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا جی، آپ اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں. مگر آگے یہ کیوں کہا کہ پہلے انبیاء آ جاتے تو سب ان کی اطاعت کرتے؟ کیوں کہا؟ اگلی حدیث آپ کو پتہ چلے گی. اصل مقصد تھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات. ہاں جی، اصل مقصد تھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو کور کرنا، ولا یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑتی تھی؟ وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ دیکھیں، کہتے ہیں اور جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی،
کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو ان کے پاس میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اب یہ حدیث پیش کی، اس حدیث سے کیا نکالا؟ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے، کیا مراد ہے جی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے، اور موسیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ یہاں سے نتیجہ خاص کیا ہے۔ مگر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جس کتاب کا ذکر کیا ہے الیواقیت والجواہر، جس کتاب کا، اس کتاب میں یہ حدیث سند کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اس کے صرف ایک طبع جو ہے جو یہاں پیش کی ہے، یہ دیکھیں مطبوعہ مصر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں مطبوعہ مصر میں لما کی جگہ ما کا لفظ ہے، یعنی ما واسعہما، وہ نفی ہے۔ اچھا، صرف جو مصر کا مطبوعہ ہے اس میں عیسیٰ کا ذکر ہے، دوسرے کسی مطبوعے کے اندر، یواقیت الجہر کے اندر، جواہر کے اندر اس کا نہیں ہے۔ ہندی مطبوعہ جو چھپا ہے اس کے اندر بھی عیسیٰ کا لفظ نہیں ہے، یہ عیسیٰ کا لفظ سہون ڈالا گیا ہے۔ اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ سمجھنا ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند مکمل یواقیت الجواہر کے اندر پیش نہیں کی۔ نمبر دو یہ ہے کہ الیواقیت والجواہر جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، یعنی یہ مسانید میں سے نہیں ہے، جوامع میں سے نہیں ہے، یہ مخرج میں سے ہے۔ حدیث کوٹ کر دی، جیسے آپ ایک کتاب لکھیں اس میں حدیث کوٹ کر دی تو اس حدیث کو پکڑ کے ادھر ڈال دیا۔ اب وہاں سہون عیسیٰ لکھا ہوا تھا، کیوں حدیثیں اوریجنل نہیں پیش کی انہوں نے؟ پتہ ہے کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ اگر اوریجنل کتاب پیش کرتے تو وہاں تو عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کھولیں جس کتاب اوریجنل کے اندر مسند احمد کے اندر اگر موجود ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے حدیث سندن بھی کمزور ہے، اگر اس کی سند بھی پیش کی جائے، ویسے تو سند انہوں نے نہیں پیش کی۔ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی ہے اس کے اندر اس کو پیش کیا بلا سند پیش کیا، سند ہی پیش نہیں کی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو ابن کثیر جو ہیں الدمشقی، انہوں نے پیش کیا، انہوں نے بھی سند نہیں پیش کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، فتح الباری کے اندر میں نے چیک کیا تو 13ویں جلد جو ہے فتح الباری کی 13ویں جلد، اس میں ایک باب ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ قرآن اور سنہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے کا کتاب۔ اس میں ایک باب ہے کہ اہل کتاب سے مت پوچھو کوئی بھی چیز، باب ہے لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اس باب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب اور عبرانی زبان سیکھنے اور یونانی زبان سیکھنے کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ اس میں ایک روایت لے کے آئے ہیں فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ تورات کا کچھ ورقے تھے ان کے پاس، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کو ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تورات کے کچھ ورقے پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو آپ بھانپ گئے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور تب آپ تورات پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نقشہ کھینچا گیا اس واقعے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کونی سے ایسے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، وہ غصہ منا رہے ہیں اس چیز سے۔ آپ نے فٹافٹ اس کو پیچھے رکھ دیا۔ تب آپ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیّن، اگر موسیٰ بھی حیّن، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، مگر اس کو بھی کوئی گنجائش نہ ہوتی مگر وہ میری اتباع کرتا۔ اب یہ ہے وہ جنون حدیث، تورات پڑھی جا رہی تھی، انجیل تو پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ اب تورات کس کی کتاب ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو اصولاً یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے، اگر اس واقعے کو ٹھیک بھی مانے تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بیچ میں فٹ نہیں بیٹھتے، یہ تو سہون لکھے گئے ہیں، کیونکہ پڑھی تورات جا رہی تھی، انجیل تو نہیں جا رہی تھی۔ تو تورات نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ تورات پڑھ رہے ہو تو آپ یہی کہتے کہ لو کانا موسیٰ حیّن، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو بھی تم تورات پڑھ رہے ہو نا، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، وہ تو میری اتباع کر رہے ہوتے۔
تو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ ہے وہ واقعہ، مگر یہ واقعہ سندن کمزور ہے۔ مشہور واقعات جو ہیں نا جتنے، ان کو صرف ان کی تشہیر اور ان کے معروف ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں مان لینا چاہیے، ان کی سند بھی دیکھنی چاہیے۔ یواقیت والجواہر کے اندر تو اس کی سند ہی ذکر نہیں کی، تو یہ سہون ڈلا ہے۔ فتح الباری میں جب یہ واقعہ ذکر کیا ہے وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں صرف موسیٰ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، تو یہ سہون غلطی انہوں نے ڈالا ہے، اسی لیے انہوں نے یواقیت والجواہر کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر کتابت کی غلطی کی وجہ سے سہون عیسیٰ لکھا گیا ہے۔ انہوں نے بیچ میں سے حیات اور وفات عیسیٰ کے مسئلے پر اپنی دلیل قائم کرنی تھی، اس لیے انہوں نے اس عقیدے کے اندر صرف اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، ورنہ دوسری جن جگہوں کے اوپر یہ حدیث آئی ہے وہاں تو موسیٰ کا ورڈ آیا ہے، عیسیٰ کا آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز لے لیں کہ یہ جو مصنف الیواقیت والجواہر ہے نا، جس نے یہ کتاب ذکر کی ہے، اگر آپ اوریجنل کتاب نکالیں تو وہ تو حیات عیسیٰ کا قائل تھا، وہ تو وفات کا قائل ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے چند صفوں پیچھے یہ کہتے ہیں نا 2 صفحے آگے پڑھیں 2 صفحے پیچھے، تو اس نے چند صفوں پیچھے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بات کی ہوئی ہے اور ان کی حیات پر بات کی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ وفات کا قائل تھا تو اس نے پیچھے حیات اور نزول کی بات کیوں کی ہوئی ہے؟ اگر اس حدیث سے وہ یہ بات کرتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو انہوں نے اس مصنف کے عقیدے کو نہیں لیا۔ اگر اس نے یہ کوٹ کیا بھی ہے، انہوں نے جناب وہ ایک حدیث اٹھا لیا وہاں سے، حالانکہ یہ سہون ڈالا گیا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں سے لے لیں، وہ یہ ہے کہ جب یواقیت والجواہر کو آپ اوپن کرتے ہیں تو انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے فتوحات مکیہ سے۔ فتوحات مکیہ جو کہ ابن عربی کی کتاب ہے، ابن عربی کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے؟ اب قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، غالباً کتاب البریہ کے اندر مرزا قادیانی صاحب نے 4 بڑے اماموں کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ میں نے اس کا جواب بھی زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر مرزا صاحب کے جھوٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ان کے لائز ہیں آن ائمہ اسلام، میں نے اس کو بھی وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس میں کتاب البریہ کے حاشیے کے اندر انہوں نے امام مالک پر، امام احمد ابن حنبل پر، امام ابن حزم پر، ابن عربی پر، امام ابن تیمیہ پر، امام ابن قیم الجوزیہ پر اور مختلف ائمہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ سارے کے سارے وفات کے قائل تھے۔ میں نے اوریجنل ان کی کتابوں سے اس جگہ پر حوالے دیے ہیں، اوریجنل سکین دکھائے ہیں، باقاعدہ ہائی لائٹڈ اس ویڈیو کے اندر۔ اگر ممکن ہو سکا تو میں لنک اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کا، اگر نہ ہو سکا تو آپ زیتون ایف ایم لائیو پر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو پلے لسٹ کے اندر وہ مل جائے گا۔ پرانی ویڈیو ہے، تقریباً 2 سال پہلے اس ویڈیو پر میں نے بات کی تھی۔ تو انہوں نے باقاعدہ میں نے حوالے دے کر بتایا ہے کہ کس طریقے سے مرزا صاحب نے جھوٹ باندھا ہے۔ اب اس میں ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا اور فتوحات مکیہ کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ ابن عربی جو ہیں وہ تو حیات کے قائل تھے اور نزول کے قائل تھے، کیونکہ فصوص الحکم کے اندر ایک فص ہے، اس فص عزیریہ ہے غالباً، اگر میں مکس نہیں کر رہا تو ایک فصوص میں سے ایک فص ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو معراج میں دوسرے آسمان پر جب دستک دی تو جس شخص نے دروازہ کھولا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہاں ابن عربی نے مینشن کیا ہے یہ جسد خاکی کے ساتھ، مجسم بشری جسد کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا دوسرے آسمان پر۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ تھا جو اس نے لکھا وہاں پر، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل تھا۔ تو اگر ابن عربی نے بھی یہ حدیث کوٹ کی ہے، لکھ دی ہے، جہاں سے لی ہے انہوں نے، وہاں بھی عیسیٰ نہیں ہے، وہاں موسیٰ ہے، وہاں بھی موسیٰ ہے، عیسیٰ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جی وہ وفات کے قائل تھے۔ تو یواقیت والجواہر والا بھی حیات کا قائل تھا اور ابن عربی بھی حیات کے قائل تھے، اور جسم انصری اسی بشری جسم کے ساتھ صعود الی السماء اور نزول من السماء کے وہ قائل تھے۔ یہ باقاعدہ میں نے اس کے اندر بھی ثابت کیا ہے۔ اب ہم نے ان کے عقیدے کو تنقیدی طور پر، تحقیقی طور پر جائزہ لے لیا ہے، اور اب ان کا چھٹا عقیدہ جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر دیا۔ آج کی چوتھی ایپیسوڈ کے اندر ان کے 6 عقیدے ہم نے ڈسکس کیے۔ آج کا عقیدہ تھا قادیانی عقیدہ نبوت کے بارے میں۔ اس کو احمدی دوست جو ابھی جوائن کر رہے ہیں یا بعد میں ہمیں سنیں گے، اول تا آخر اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا تبصرہ پیش کیا ہے۔ میں پھر کہوں، قادیانی عقائد کی حالت غریب کی چدر کی سی ہے کہ اگر پاؤں ڈھانپیں
تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اگر سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں، کہتے ہیں نہیں، ہم اجراء نبوت کے قائل ہیں۔ ہم پوچھیں اجراء نبوت سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں جی نبی آ سکتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، توبہ 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 توبہ، بالکل کوئی نہیں آ سکتا۔ جب کہا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتا ہے، تو کہتے شیر ہو کر کہتے ہیں بالکل آ سکتا ہے، کہ یعنی نبی کی عزت ان کو مرزا صاحب کی عزت سے کم ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ھذا ما عندی وما علینا الا الاصلاح وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔